پاکستان کی دو امیر ترین شخصیات میرے آبائی گاؤں کولو تارڑ میں جلسہ کرنے کے لیے کل 3 نومبر بروز جمعہ شام 5 بجے پہنچ رہے ہیں۔ استحکام پاکستان کا الیکشن کی ڈیٹ آنے کے بعد یہ پہلا جلسہ ہوگا جو میرے آبائی گاؤں میں ہوگا۔ یہاں سے سمجھ لیں کہ وہ الیکشن کمپین شروع کرنے جا رہے ہیں۔ جو جلسہ ہوگا تقریباً سارا پاکستان جانتا ہے، میرے ضلع حفظ آباد کی عوام بھی جانتی ہے، کولو تارڑ گردنوا کے باسی بھی جانتے ہیں کہ وہ جلسے میں کیا کیا باتیں ہوں گی، کیا کیا الزامات لگائے جائیں گے، کیا لوگوں کو نیا لالی پاپ دیا جائے گا، لوگوں کو کیا کیا نئی چیزیں جو ہے وہ لالچ دیے جائیں گے کہ یہ کام ہم آپ کے لیے کریں گے۔ چند چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ پاکستان کے اندر اس وقت امیر ترین افراد کی لسٹ میں علیم خان اور جہانگیر ترین شامل ہیں۔ جہانگیر ترین جو ہیں وہ شعبہ جو ان کا زراعت ہے اس سے وابستہ ہیں اور بڑی تعداد میں وہ کام کر رہے ہیں۔ ان کا زراعت کے حوالے سے نو ڈاؤٹ کہ پاکستان کے لیے بہت خدمات ہیں، انہوں نے بہت ساری نئی ڈیولپمنٹ کی ہوئی ہیں زراعت کے شعبے میں۔ اس کے بعد اگر علیم خان صاحب کا ذکر کیا جائے تو وہ بھی اپنے شعبے کے بہت بڑے ایک ٹائکون ہیں۔ انہوں نے جو سوسائٹیاں بنائی ہیں لاہور کے اندر، ان کے اوپر قبضہ مافیا کا بھی الزام لگتا رہا ہے، تو ابھی اس پہ بات نہیں کرتے، لیکن کل وہ کولو تارڑ آ رہے ہیں اور وہ سٹیج پہ کھڑے ہو کے وہی کریں گے جو وہ پچھلے 3-4 مہینے سے کر رہے ہیں۔ صرف ایک بندہ ان کی ہٹ لسٹ پہ ہوگا جس کے خلاف وہ بیان دیں گے، جس کے خلاف وہ اپنی ساری تقریر کو کریں گے، اور صرف ایک ہی پارٹی کے خلاف وہ بولیں گے۔ باقی تمام پارٹیوں کے خلاف ان کا بولنا کوئی اتنا اہمیت نہیں رکھے گا، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ وہ باقی پارٹیوں کے ساتھ ان کے کیا مراسم ہیں یا کیا تعلقات ہیں۔ وہ کل کے جلسے کے اندر اسی بندے کے خلاف بولیں گے جس بندے کی وجہ سے ان کو عزت ملی تھی، جس بندے کی وجہ سے پاکستان میں ان کو لوگ جاننا شروع ہوئے تھے، اور جہاں پہ وہ پہنچ رہے ہیں اس جگہ پہ بھی جو شخصیت انہیں بلا رہی ہیں انہوں نے بھی اسی بندے کے پلیٹ فارم پہ، اسی بندے کے انتخابی نشان پہ اپنا عزت وقار بنایا تھا ضلع کے اندر۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو کل جلسہ ہونے جا رہا ہے یہ کس حد تک کامیاب ہوتا ہے۔ اس میں ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ 30 سے 40 ہزار بندوں کا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ 30 سے 40 ہزار بندے اگر ضلع حفظ آباد کے اندر سے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو یہ نو ڈاؤٹ کہ کامیابی ہوگی۔ ان کے ساتھ جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ چودھری شعیب حیات تارڑ صاحب ہیں۔ تو آج اس حوالے سے پریس کانفرنس کی گئی ہے جس کے اندر ایک سابقہ پیپل پارٹی، پھر نون لیگ اور پھر تحریک انصاف اور ابھی استحکام پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں جناب فردوس عاشق اعوان صاحبہ، وہ بھی کل جلسہ میں تشریف لے کے آئیں گی۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو مین شخصیات ہیں یہ وہی شخصیات ہیں جب عمران خان نے عالمی فورم پہ پاکستان سمیت اسلام کا مقدمہ لڑا تھا، اس کے بعد جب وہ واپس آئے تھے تو ایئرپورٹ پہ کھڑے ہو کے سب سے پہلے جو ان کے گلے میں ہاتھ ڈالا تھا وہ یہی جہانگیر ترین تھے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب یا تو اس وقت آپ غلط تھے یا آج آپ غلط ہیں۔ اگر آپ عمران خان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں تو یا اس وقت آپ غلط تھے یا آپ آج غلط ہیں۔ فردوس عاشق اعوان صاحبہ اس وقت ان کے ہاتھ میں بھی ہار تھا، جو بڑھ بڑھ کے سب سے آگے ہو کے عمران خان کے گلے میں ڈال رہی تھی اور سب کو پیچھے کر کے خود عمران خان کے ساتھ چلنے کے لیے آگے ہو رہی تھی، باتیں کر رہی تھی اور کوشش کر رہی تھی کہ میں زیادہ سے زیادہ عمران خان کے پاس رہوں۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ عمران خان نے پاکستان کا مقدمہ، اسلام کا مقدمہ عالمی لیول پہ لڑا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس وقت عمران خان کا اس پروٹوکول کے ساتھ استقبال کیا گیا تھا۔ تو ابھی فردوس عاشق اعوان صاحبہ سے بھی یہی سوال ہے، یا تو غلط آپ اس وقت تھی جب آپ نے عمران خان کو وہ گلے میں ان کے ہاتھ ڈالا، یا آج آپ غلط ہیں جب آپ ان کے اوپر ہر وقت تنقید کر رہی ہوتی ہیں، اور آپ کی تنقید جو ہے وہ کسی اور پارٹی کے لیے نہیں ہوتی، صرف عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہوتی ہے۔ آپ نے 2018 میں یا اس کے بعد عمران خان کے لیے جو خدمات دیں، عوام نے اس کے بدلے میں آپ کو محبت دی، آپ کو پاکستان کے اندر پروٹوکول ملا، پاکستان کے اندر لوگوں نے آپ کے نام کے چرچے کیے۔ ابھی یہ دیکھنا ہے کہ کل جو جلسہ ہونے جا رہا ہے اس میں وہ کیا نئی چیزیں کرتے ہیں۔ لیکن میں ضلع حفظ آباد کی عوام سے یہی کہوں گا کہ کل کا جلسہ جو ہے وہ آپ کامیاب لازمی کریں، اس میں شرکت کریں اور اپنے مطالبات سامنے رکھیں۔ نئی سیاسی پارٹی وہ اعلان کر رہے ہیں کہ کم سے کم ایک مزدور کی تنخواہ جو ہے وہ 50,000 ہونی چاہیے، لیکن ساتھ ہی سوشل میڈیا سوالات اٹھا رہا ہے کہ آپ کے اپنے جو مزدور ہیں کیا آپ انہیں 50,000 تنخواہ دے رہے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جہانگیر ترین کے پاس بہت سارے ایسے بندے ہیں جن کی تنخواہ جو ہے وہ لاکھوں میں ہے، لیکن ایسے ورکر جو آپ کے بالکل گراس لیول پہ ورکر ہیں، جو وہاں پہ سمجھ لیں آپ کے کام کرنے والے مزارے ہیں، یا جو
وہاں پہ سارا دن کئی کے ساتھ کام کرتے ہیں, ڈیروں پہ آپ کے جو جانور ہیں ان کو پٹھے ڈالتے ہیں, کیا ان کی تنخواہ 50,000 ہے؟ اگر ہے تو جو جہانگیر ترین صاحب ہے وہ بتا دیں. علیم خان صاحب آپ بھی 50,000 تنخواہ کا کہہ رہے ہیں, تو آپ بھی ذرا بتا دیں کہ آپ کی سوسائٹیز کے اندر جو بندہ ٹریکٹر چلاتا ہے, جو بندہ وہاں پہ نالیاں بنا رہا ہوتا ہے, اس کی تنخواہ 50,000 ہے؟ اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے. اس کے بعد سوشل میڈیا یہ سوال اٹھا رہا ہے کہ آپ 50,000 تنخواہ کی تو بات کرتے ہیں, چینی آپ کی اپنی ہے, اس کے علاوہ بھی جو پاکستان کو آپ چیزیں دے رہے ہیں ان کی قیمتوں میں کمی کیوں نہیں کرتے؟ پاکستان کی تاریخ میں اس وقت چینی جو ہے وہ سب سے اوپر جا رہی ہے, تو ان کی قیمتوں میں 50% کمی کر دیں تاکہ عوام آپ سے خوش ہو جائے اور آپ کو ووٹ دے. اس کے بعد میں حفظ آباد کی عوام سے یہی اپیل کروں گا کہ کل کا جلسہ کامیاب کریں اور اپنے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھا کے رکھیں جس کے اوپر آپ کے مطالبات ہوں, کیونکہ یہ دو بڑی شخصیات, کروڑ پتی, ارب پتی, بلکہ یہ کھرب پتی ہیں, کھرب پتی ہیں یہ دونوں شخصیات, اور ان کے سامنے آپ حفظ آباد کے لیے یا خاص طور پہ کولو تارڑ کی عوام اپنے لیے کچھ ایسے مطالبات کرے جس سے کولو تارڑ کے نوجوانوں کا فائدہ ہو سکے. کولو تارڑ کے نوجوان جو پڑھے لکھے ہیں یا کم پڑھے لکھے ہیں وہ محنت مزدوری کے لیے دور دراز کے شہروں میں گئے ہوئے ہیں, اپنے بچوں کو چھوڑ کے, اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے, راولپنڈی, کراچی, گجرانوالہ, لاہور, فیصل آباد, اس طرح دور دراز علاقوں میں جو کام کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے کولو تارڑ کی حدود میں کوئی ایسی انڈسٹری ہونی چاہیے جہاں پہ کم سے کم 5,000 ورکر کام کر سکے اور وہ سارے کولو تارڑ یا گردنوا کے لوگ ہوں. اور اس طرح ہمارا جو کولو تارڑ گاؤں ہے اس کی جو معیشت ہے وہ بھی بہتر ہوگی, اس میں لوگوں کا جو رہن سہن ہے وہ بہتر ہو سکے گا. اب کل آپ شرکت کریں, پلے کارڈ ہاتھوں میں اٹھائیں اور مطالبات کریں کہ آپ کو کولو تارڑ میں کس چیز کی ضرورت ہے. جو چیز آپ کو ضرورت ہے وہ وہاں پہ جا کے اپنی آواز بلند کریں, کیونکہ اب 5G کا دور ہے, 2023 چل رہا ہے اور الیکشن 2024 میں ہو رہا ہے. ساری دنیا جدت کی طرف جا چکی ہے, لیکن ہمارے سیاستدان ابھی ہمیں 1960, 70 اور 80 کی دہائی میں رکھنا چاہتے ہیں. اس لیے پاکستانی عوام بغیر کوئی ڈرے, بغیر کسی سے ڈرے اپنے مطالبات کے لیے اپنی آواز اٹھائیں, پلے کارڈ اٹھائیں, اور پلے کارڈ کے اوپر آپ کے مطالبات ہونے چاہیے جائز, اور اپنی عوام کے لیے, اپنے گاؤں کے لیے, اپنے علاقے کے لیے مطالبات ہونے چاہیے کہ ہمیں یہ چیزیں چاہیے. اور مجھے امید ہے کہ کل کے جلسے کے بعد کولو تارڑ کی عوام کے لیے بہت نئے پروجیکٹس ہو سکتا ہے اعلان ہو, لیکن بعد میں پتہ چلے گا کہ وہ اعلانات جو ہیں وہ صرف اعلانات تھے, سیاسی دعوے تھے, سیاسی نعرے تھے, یا ان کے اوپر عمل بھی ہوتا ہے. میں پھر وہی دہراؤں گا کہ جلسے میں شرکت کریں, وہاں پہ آپ کو کھانے کو جو کچھ ملتا ہے ٹکا کے کھائیں, بریانی, چکن قورمہ, بیف قورمہ, جو بھی کھانے کو ملتا ہے ٹکا کے کھائیں اور کل والے جلسے کو کامیاب کریں.